آج ہم ایک ایسی شخصیت کی داستان میں کھو جائیں گے جن کی طاقت اللہ کی طرف سے تھی اور جن کی قربانی آج بھی ایک مثال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت شمعون علیہ السلام کی۔ تو سوچئے ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ایک چھوٹی سے راز کی وجہ سے ہار جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بے انتہا طاقت بھی ایک چھوٹی سی کمزوری کے آگے گھٹنے ٹیک سکتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے جنگجو سے، ایک ایسے مجاہد سے جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ طاقت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ تو یہ شخصیت کون تھے؟ یہ تھے حضرت شمعون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی جسمانی طاقت دی تھی کہ کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، اور ان کا مقصد بڑا واضح تھا، ایک ظالم بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی حفاظت کرنا۔ ان کا ذکر ہمیں قصص الانبیاء یعنی نبیوں کے قصوں میں ملتا ہے، اور ہاں، اکثر لوگ ان کی کہانی کو سیمسن کی مشہور داستان سے بھی جوڑتے ہیں۔ اور یہ جنگ کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں، پورے 20 سال تک حضرت شمعون اس ناانصافی کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ ان کے عزم اور اپنی قوم کے لیے ان کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعی یہ صبر اور استقامت کی ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن اب کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے، ایک راز اور ایک غداری۔ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑی طاقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمزوری بھی جڑی ہوتی ہے۔ بس یہیں سے سازشوں کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ اب دیکھیں، دشمن جب آمنے سامنے لڑ کر ہار گئے تو وہ سمجھ گئے کہ طاقت سے بات نہیں بنے گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فریب کا راستہ چنا۔ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا، کسی بھی طرح حضرت شمعون کی اس ناقابل یقین طاقت کا راز معلوم کرنا۔ اور یہ غداری ہوئی کیسے؟ قدم بقدم۔ پہلے تو دشمنوں نے ان کی کمزوری ڈھونڈنا شروع کی، اور پھر سب سے افسوسناک بات، انہوں نے ان کی اپنی ہی بیوی کو لالچ دے کر اس سازش کا حصہ بنا لیا۔ اور جیسے ہی وہ راز کھلا جو ان کے بالوں میں چھپا تھا، بس پھر کیا تھا؟ انہیں سوتے میں پکڑ لیا گیا۔ یہاں آ کر کہانی کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک لمحے میں طاقت کا پہاڑ اور دوسرے ہی لمحے مکمل بے بسی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کی اصل طاقت سامنے آنے والی تھی۔ گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ انہیں قید کر دیا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی۔ ذرا تصور کریں، وہ شخص جس کے نام سے سلطنتیں کانپتی تھیں، اب اسی ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک تماشا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن اسی لمحے، اس گہری بے بسی میں، انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ انہوں نے اللہ سے ایک آخری دعا کی، ایک آخری التجا کہ یا اللہ، صرف ایک آخری بار مجھے میری طاقت لوٹا دے، تاکہ میں اس ظلم کے مرکز، اس محل کو اس کے ستونوں سمیت گرا سکوں۔ اور اللہ نے اپنے بندے کی دعا سن لی۔ تو اس پوری داستان کا، اس قربانی کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام چھپا ہے۔ حضرت شمعون کی زندگی سے ہمیں کچھ بہت اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اسے دوسروں کی، خاص طور پر کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے۔ دوسری چیز، معافی کی اہمیت۔ اور سب سے بڑا سبق کہ اصل طاقت جسمانی نہیں ہوتی، اصل طاقت تو ایمان کی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اچھا، اس کہانی کا ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو ہے۔ کچھ روایات اس واقعے کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت سے بھی جوڑتی ہیں۔ ہے نا یہ حیران کن بات؟ یہ تعلق اس کہانی کو ایک بالکل ہی الگ روحانی گہرائی دے دیتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں شمعون نام کی 2 الگ الگ بڑی شخصیات گزری ہیں۔ ایک تو یہی حضرت شمعون، وہ طاقتور مجاہد جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسرے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی، ایک حواری، جنہیں سائمن پیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ دونوں بالکل الگ شخصیات ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ آخر ہے کیا؟ ہماری جسمانی قوت یا پھر ہمارے ایمان کی مضبوطی؟